یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 21 جولائی 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: زندگی۔ سنہری متن: رومیو۔ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ جوابی مطالعہ: افسیوں۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کے سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ درسی واز بائبل میں سے ایوب۔ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ زبور۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ زبور۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ سلاطین۔ اور ایلیا تشبی نے جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کی سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے،
کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ تو میرے بیٹے کو مار دے۔ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے، اور وہ اس کو اس کی گود میں سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا، اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا، اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی، اور اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی، اور وہ جی اٹھا۔ ایوب۔ اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کر، اور ناراستی کو اپنے ڈیرے میں رہنے نہ دے۔ تب یقیناً تو اپنا منہ بے داغ اٹھائے گا، تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں، کیونکہ تو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا۔ تو اسے اس پانی کی طرح یاد کرے گا جو بہہ گیا ہو، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی، اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی، اور تو مطمئن رہے گا کیونکہ امید ہوگی، اور اپنے چوگرد دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا، اور تو لیٹ جائے گا اور کوئی تجھے ڈرائے گا نہیں، بلکہ بتیرے تجھ سے فریاد کریں گے۔ یسایہ۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے گھر کا سارا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا۔ اور حزقیہ زار و زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس بڑھا دوں گا۔ شاہ یہودا حزقیہ کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا، میرا گھر اجڑ گیا اور گڈریے کے خیمے کی مانند مجھ سے دور کیا گیا۔ اے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے، اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ، اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ زندہ، ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ یوحنا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تسلنکیوں۔ کیونکہ اب اگر تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی خدا ہے، اور یہ کہ خدا قادر مطلق ہے۔
बशर जब तक ये नहीं सीखता कि खुदा ही वाहिद ज़िंदगी है, वो गलती के आर्जी मलबे, गुनाह, बीमारी और मौत के अकीदे से कभी नहीं बाहर आ सकता। बदन में ज़िंदगी और एहसास इस फ़हम के तहत फ़तह किए जाने चाहिए जो इंसान को खुदा की शबीह बनाता है, फिर रूह बदन पर फ़तहमंद होगी। हस्ती, पाकीज़गी, हमाहंगी, लाफानियत है। ये पहले से ही साबित हो चुका है कि इसका इल्म हत्ता के मामूली दर्जे में भी इंसानों के जिस्मानी और इखलाकी मेयार को ऊंचा करेगा, उम्र की दराजी को बढ़ाएगा, किरदार को पाक और बुलंद करेगा। लामहदूद कभी शुरू नहीं हुआ और ना ये कभी ख़त्म होगा। अक्ल और इसकी अशकाल कभी फना नहीं हो सकते। इंसान बदी और अच्छाई, खुशी और दुख, बीमारी और सेहत, जिंदगी और मौत में झूलता हुआ पेंडुलम नहीं है। जिंदगी और उसकी लियाकतों को कैलेंडरों से नहीं नापा जाता। कामिल और लाफानी अपने खालिक की अब्दी शबीह हैं। शमसी साल के मुताबिक उम्र की दराजी जवानी छीन लेती और उम्र को बदसूरती फराहम करती है। सच्चाई और हकीकत का मुनव्वर सूरज हस्ती के साथ वजूदियत रखता है। जवान मर्दी इसकी अवधि दोपहर है जो डूबते सूरज से धीमी होती जाती है। जिस्मानी और मादी की तरह खूबसूरती का आर्जी फहम धुंधला हो जाता है। रोशन और नाकाबिल तस्खीर तारीफों के साथ रूह के नूर को मसरूर फहम पर तलू होना चाहिए। उम्रों को कभी खातिर में ना लाएं। तारीखी अदाद शुमार हमेशा की वुसअत का हिस्सा नहीं है। पैदाइश और मौत के औकात कार मर्दानगी और नस्वानियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें हैं। वो सब जो अच्छा और खूबसूरत है उसे मापने और महदूद करने की गलती के सिवाय इंसान 60 साल जिंदगी का ज्यादा मजा लेगा और फिर भी अपनी जहनी कुव्वत, ताजगी और वादे को कायम रखेगा। लाफानी हुक्मरान के मातहत इंसान हमेशा खूबसूरत और अजीम होता है। हर आने वाला साल हिकमत, खूबसूरती और पाकीज़गी को अयां करता है। जिंदगी अब्दी है, हमें इसकी तलाश करनी चाहिए और इससे इजहार का आगाज करना चाहिए। जिंदगी और अच्छाई लाफानी है, तो आइए हम वजूदियत से मुतल्लिक हमारे ख्यालात को उम्र और खौफ की बजाय मुहब्बत, ताजगी और तवातर के साथ तश्कील दें। खूबसूरती इसके साथ साथ सच्चाई भी अब्दी है, लेकिन मादी चीज़ों की खूबसूरती फ़ानी यकीन की मांद धुंधलाते और आर्जी होते हुए ख़त्म हो जाती है। रिवाज, तालीम और फैशन फ़ानी इंसानों के आर्जी मेयार तश्कील देते हैं। लाफानियत उम्र और फना पजीरी से मुस्तस्ना होते हुए अपना जलाल आप यानी रूह की चमक रखती है। गैर फ़ानी मर्द और ख़वातीन रूहानी हिस्स का नमूना होते हैं जो कामिल अक़ल से और पाकीज़गी के उन बुलंद नज़रियात की अक्कासी करने से बनाए जाते हैं जो मादी हिस्स से बालातर होते हैं। खुश मिजाजी और फजल मादे से आज़ाद हैं। इंसानी समझ में आने से पहले हस्ती में इसकी अपनी खसूसियात पाई जाती हैं। खूबसूरती ज़िंदगी की एक चीज़ है जो हमेशा से अब्दी अक़ल में बसती है और ये इजहार, सूरत, खाके और रंग में उसकी नेकी की दिलकशी की अक्कासी करती है। ये मोहब्बत ही है जो पंखड़ी में हज़ारहा रंग भरती, सूरज की किरण में चमक भरती, बादल पर खूबसूरती की कमान से निशाना बांधती, रात को सितारों के जवाहरात से आरास्ता करती और ज़मीन को हुस्न से नवाजती है। किसी शख्स के जेवरात हस्ती की उन दिलकशियों के सामने नहायत कमतर मुतबादिल हैं जो कई अदवार और दहाइयों से शानदार अंदाज में चमक रही हैं। खूबसूरती की तरकीब ये कि कम भरम और ज़्यादा रूह शामिल हो ताकि बदन में खुशी या दर्द के यकीन से पीछे हटकर रूहानी हमआहंगी की जलाली और पुरसकून नाकाबिल तक़सीम आज़ादी में बदल जाए। मोहब्बत खूबसूरती से कभी आंख नहीं चुराती। इसका नूरानी हल्का इसके मकसद पर मरकूज रहता है। कोई शख्स हैरान होता है कि एक दोस्त कभी कम खूबसूरत दिखाई नहीं दे सकता। जवान उम्री और बलूगत के अयाम में मर्दों और औरतों को तारीकी या उदासी में नाकाम होने की बजाय
صحت اور فانیت میں بالغ ہونا چاہیے۔ لافانی عقل سوچ کی خوبصورت تصویریں مہیا کرتے ہوئے اور فہم کے ان دشمنوں کو فنا کرتے ہوئے جو ہر روز اسے قبر کے قریب لے جاتے ہیں، بدن کو مافوق الفطری تازگی اور حسن کی خوراک دیتی ہے۔ مسیح کی مانند زندگی آج، کل اور ہمیشہ تک یکساں ہے۔ تنظیم اور وقت کا زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر فریب نظری کہتی ہے میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں تو اس کی مخالفت کریں۔ عقل کی کوئی صلاحیت ختم نہیں ہوتی۔ سائنس میں تمام تر ہستی ابدی، روحانی، کامل اور ہر عمل میں ہم آہنگ ہے۔ انسان کی بصیرت، سماعت اور تمام تر روحانی حواس ابدی ہیں، وہ کھو نہیں سکتے۔ ان کی حقیقت اور لافانیت روح میں ہے، نہ کہ مادے میں ہے اور قابل فہم ہے۔ اسی طرح ان کی مستقل مزاجی بھی۔ زندگی لازوال ہے۔ زندگی انسان کا اصل اور بنیاد ہے۔ موت کے وسیلہ کبھی قابل حصول نہیں، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں، جسے موت کہا جاتا ہے، سچائی پر چلتے رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ از روئے مادہ کی نسبت روحانی طور پر سننے اور دیکھنے میں زیادہ مسیحت ہے۔ ذہنی صلاحیتوں کے کھو جانے کی نسبت ان کی مستقل مشق میں زیادہ سائنس ملتی ہے۔ وہ کھو تو نہیں سکتی، تاہم عقل ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے ادراک نے صدیوں پہلے اندھے کو بینائی اور بہرے کو سماعت دی، اور یہ ان معجزات کو دہرائے گی۔ جو ہی بشر روح کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، وہ یہ ایمان رکھنا ترک کرتے ہیں کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی حقیقی وجودیت ہے۔ عقل تمام تر حرکات کا منبع ہے۔ اس کے متواتر اور ہم آہنگ عمل کو پرکھنے یا اس پر مزاحمت کرنے والی کسی قسم کی سستی نہیں پائی جاتی۔ صحائف کہتے ہیں، خداوند کا انتظار کرنے والے دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ تھکاوٹ کے لمحات پر لفظی طور پر اطلاق کر کے اس حوالے کے مفہوم کو نہیں بگاڑا جاتا، کیونکہ اخلاقی اور جسمانی اپنے اپنے نتائج میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب ہم ہستی کی سچائی کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں تو تمام بیماری، درد، کمزوری، مایوسی، دکھ، گناہ، موت اجنبی ہو جائیں گے اور فانی خواب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ہمارے لیے زندگی میں جدت لاتی محسوس کرتے ہوئے اور کسی فانی یا مادی طاقت کو تباہی لانے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے، آئیے روح کی قوت کو محسوس کریں۔ زندگی ہمیشہ مادے سے آزاد ہے، تھی اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ زندگی خدا ہے اور انسان خدا کا تصور ہے، جسے مادی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر خلق کیا گیا، اور وہ فنا ہونے اور نیست ہونے سے مشروط نہیں۔ زبور نویس نے کہا، تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔
فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔